اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ان کی فضیلت اور وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نام، ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے۔ یا اللہ، اللہ کا نام۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یعنی یا اللہ میں بے پناہ برکت اور فضیلت ہے۔ اس نام کا ذکر خاص روحانی فوائد اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرنے والے افراد کو روحانی، جسمانی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کے فضائل اور فوائد۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر دل کو روشن کرنے اور روحانی بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے اور انسان کو اللہ کی طرف سے روحانی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرتا ہے اس کے دل سے شکوک و شبہات اور وہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ذکر سے عزم اور یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مسلسل ورد انسان کے دل کو پرسکون اور ہر طرح کے شبہات سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص یا اللہ کا بکثرت ورد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اس عمل سے بیماریوں میں کمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو لمبی بیماریوں کا شکار ہوں انہیں اس ذکر سے افاقہ ہوتا ہے اور وہ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور مدد حاصل کرنے کی خاص تاثیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مشکل میں سکون اور ہر بیماری میں شفا کا ذریعہ ہے۔ تاہم اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین کے ساتھ اس کا ورد کرنے سے ہی اس کے حقیقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یا رحمان، اے بے حد رحم کرنے والے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا رحمان کا ذکر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے اور دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس نام میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں مہربانی اور رحم کا اظہار ہوتا ہے اور اس کا ورد کرنے والے کو اللہ کی رحمت اور شفقت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان کا ورد کرے تو اس سے دل کی سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے انسان کو دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں زیادہ فعال اور بیدار محسوس کرتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو دنیاوی اور روحانی کاموں میں مستعد اور چاق و چوبند بناتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد 298 مرتبہ یا رحمان کا ورد کرے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور شفقت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا یہ ورد دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بناتا ہے۔ یا رحمان کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ذکر دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی زندگی اور اس کے ہر عمل میں زیادہ حساس اور بیدار بناتا ہے۔ اللہ کے اس نام کا مستقل ورد دل کی پاکیزگی، ذہنی سکون اور روحانی قوت کو بڑھاتا ہے اور اس سے بندے کی زندگی میں خوشی اور سکون کا اضافہ ہوتا ہے۔ یا رحیم، نہایت مہربان۔
اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا رحیم میں بے انتہا رحمت اور مہربانی پوشیدہ ہے۔ اس اسم کا ذکر کرنے سے بندہ اللہ کی شفقت اور محبت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کا حامل ہے جس کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ اس کا ورد انسان کو مختلف روحانی اور دنیاوی فوائد فراہم کرتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ کی طرف سے حفاظت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے خاص رحم و کرم کا مستحق بنتا ہے۔ مزید برآں اللہ کی مخلوق بھی اس شخص پر مہربان ہو جاتی ہے اور اسے ہر طرف سے محبت اور شفقت ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا رحیم کا ذکر کرے تو اللہ کے فضل سے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچاتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی اس کی زندگی کا اختتام اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا رحیم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے دولت سے نوازے گا اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی برکت حاصل ہوتی ہے اور مخلوق بھی اس پر مہربان اور شفیق ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ کی مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یا رحیم کا ورد کرنے سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ذکر اس کو دنیاوی اور روحانی مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے زندگی میں سکون، تحفظ اور اللہ کی بے پایاں نعمتوں کا حقدار بناتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے اعمال میں اللہ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے قریب تر پاتا ہے۔ یا مالک، اے حقیقی بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا مالک کا مطلب ہے اے حقیقی بادشاہ۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی مطلق حاکمیت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے انسان کو روحانی سکون اور دنیاوی برکت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کا کثرت سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالی لحاظ سے غنی بنا دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے اور اسے کسی کے محتاج ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے سے انسان کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عطا کردہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب یا نادار شخص روزانہ 90 مرتبہ یا مالک کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے غربت سے نجات ملتی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مالی آسانیاں اور خوشحالی لاتا ہے۔ یہ اسم مبارک انسان کے رزق میں اضافہ اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے جس سے اس کی دنیاوی مشکلات کم ہوتی ہیں اور اسے غربت سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ یا مالک کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظیم بادشاہی اور اختیار کا اقرار ہے۔ اس کے ورد سے بندے کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے اور وہ دنیاوی مشکلات میں بھی اللہ کی جانب سے سکون اور برکت پاتا ہے۔ اس ذکر کو اپنانے والے افراد مالی تنگی سے نجات پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا قدوس، اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قدوس کے معنی ہیں اے برائیوں سے پاک ذات۔ یہ نام اللہ کی پاکیزگی، بے عیبی اور تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی اور جسمانی برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ زوال یعنی دوپہر کے وقت کے بعد یا قدوس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روحانی بیماریوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ اسم دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے، پاکیزگی حاصل کرنے اور دل کو بغض، کینہ، حسد اور دیگر روحانی امراض سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو شخص دوران سفر یا قدوس کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سفر کی تھکن اور جسمانی تکان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے اللہ کی
مدد اور سکون حاصل ہوتا ہے اور سفر میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی حفاظت اور سکون کا تجربہ کرتا ہے اور سفر میں اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ یا قدوس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اقرار اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے، روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بندے کو اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یا سلام، اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا سلاموں کا مطلب ہے اے بے عیب ذات۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی حفاظت، سلامتی اور ہر طرح کی آفات و مشکلات سے بچانے والی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم مبارک کا ورد کرنا اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص یا سلام کا ورد کثرت سے کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے تمام آفات اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی حفاظت میں لے آتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات، حادثات اور دنیاوی مصائب سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس اسم کی برکت سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار پر 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو صحت اور شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر بیماریوں کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس عمل سے بیمار شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہونے لگتی ہے۔ یا سلاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور وہی ہے جو ہمیں تمام برائیوں اور آفات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یا مومن، اے امن و امان دینے والے، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ظاہر کرتا ہے جو ہمیں امن و سلامتی عطا کرتی ہے اور دل میں ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان کو دنیاوی اور روحانی طور پر مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی خوف یا پریشانی کے وقت 630 مرتبہ یا مومنوں کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے خوف اور نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ذکر دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتا ہے۔ اس عمل سے خوف کی کیفیت کم ہوتی ہے اور انسان اللہ کے سہارے کو محسوس کرتا ہے۔ جو شخص یا مومنوں کا ذکر کرتا ہے یا اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر اور باطن میں اپنی امان میں رکھتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انسان اللہ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے اور ہر طرح کی دنیاوی اور روحانی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص 115 مرتبہ یا مومن پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر بیماریوں کو دور کرنے اور جسمانی صحت کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس عمل سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کا جسم صحت مند رہتا ہے۔ یا مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امن کا اقرار ہے۔ اس سے دل میں اللہ پر اعتماد اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان خوف اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے اس نام کا ورد بندے کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی حفاظت فراہم کرتا ہے اور اسے ہر قسم کی مشکلات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یا مہیمن، اے نگہبان، یہ نام اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت وہ کائنات کی ہر چیز کا نگہبان اور محافظ ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان کو اللہ کی خصوصی حفاظت، پاکیزگی اور علم میں اضافہ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور پھر صدقے دل سے 100 مرتبہ یا مہیمن پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے انسان کے دل و دماغ
دماغ میں پاکیزگی آتی ہے اور وہ اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر روحانی پاکیزگی اور دل کی صفائی کے لیے مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص 115 مرتبہ یا مہیمن کا ورد کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پوشیدہ چیزوں پر مطلع فرماتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اور سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور بعض امور میں اسے وہ علم ملتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس عمل سے اللہ کی طرف سے خاص بصیرت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ 29 مرتبہ یا مہیمن کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی حفاظت کا وسیلہ بن جاتا ہے اور بندے کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان روزمرہ کے مصائب اور مشکلات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یا مہیمن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور حفاظت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو نہ صرف دنیاوی حفاظت اور امن حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ روحانی اور باطنی پاکیزگی کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ اس اسم کے ورد سے اللہ کی طرف سے علم اور بصیرت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو روحانی ترقی کے مواقع ملتے ہیں۔ یا عزیز، اے سب پر غالب، یہ نام اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور ہر چیز پر غالب ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان کو دنیاوی اور روحانی طور پر عزت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص 40 دن تک مسلسل 40 مرتبہ یا عزیز کا ورد کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عزت و احترام عطا فرماتا ہے اور اسے دنیاوی اعتبار سے مستغنی فرما دیتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر مالی خوشحالی اور خود مختاری نصیب ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں معزز بن جاتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد روزانہ 41 مرتبہ یا عزیز کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے انسان کی خود مختاری میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و عظمت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حاکم یا افسر کے پاس جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیز کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حاکم یا افسر کے دل میں اس کے لیے محبت اور مہربانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل اس وقت خاص طور پر مفید ہوتا ہے جب کسی اہم کام کے سلسلے میں کسی عہدیدار یا افسر کے پاس جانا ہو۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت اور احترام پیدا کرتے ہیں۔ یا عزیزو کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور غلبے کا اقرار ہے۔ اس سے انسان کو دنیاوی عزت، خود مختاری اور مالی خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے اور لوگوں کی محتاجی سے بچاتا ہے، جبکہ زندگی میں اللہ کی طرف سے بلند مقام اور عزت عطا کرتا ہے۔ یا جبار کا مطلب ہے اے سب سے زبردست۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان کو مختلف روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص روزانہ صبح و شام یا جبار کا 226 مرتبہ ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ ظالموں کے ظلم اور قہر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی طاقت کا احساس دلاتا ہے اور بندے کو حفاظت فراہم کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ کسی ناانصافی یا ظلم کا سامنا کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص چاندی کی انگوٹھی پر یا جبار کا نقش کرا کے پہنے تو انشاءاللہ اس کی ہیبت اور شوکت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ یہ عمل بندے کی شخصیت میں وقار اور عزت بڑھاتا ہے اور لوگ اس کی طرف مثبت نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو شخص یا جبار کا مسلسل ورد رکھتا ہے انشاءاللہ وہ غیبت اور دیگر برے اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتا ہے، جس کی بدولت وہ بیجا باتوں سے دور رہتا ہے۔ یا جبار کا ذکر اللہ کی زبردست قوت اور طاقت کا اقرار ہے۔
ہے۔ اس کا ورد کرنے سے انسان کو ظالموں سے حفاظت، عزت و وقار اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو برے اعمال سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یا متکبر، اے بڑائی اور بزرگی والے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بے نظیر مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم کا ذکر کرنے سے انسان کو عزت، کامیابی اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص کثرت سے یا متکبر کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر بندے کی شخصیت میں اعتماد اور عظمت پیدا کرتا ہے اور اس کے مقام میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر کام کی ابتدا میں یا متکبر کا ذکر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کام میں کامیاب ہوگا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی مدد سے ہر کام میں کامیابی کا یقین بڑھتا ہے۔ جو شخص روزانہ 21 بار یا متکبر کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر خوابوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے اور انسان کو خوف سے دور رکھتا ہے۔ یا متکبر کا ذکر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو عزت، کامیابی اور روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کے دل میں خود اعتمادی، سکون اور اللہ کی مدد کا یقین پیدا کرتی ہے، جس سے دنیاوی اور روحانی مسائل میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یا خالق، اے پیدا کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الخالق کی عظیم صفات کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ہر چیز کی تخلیق اور اس کی حکمت کا علم رکھتا ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص 7 روز تک مسلسل یا خالق کا 100 مرتبہ ورد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی حفاظت اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، جو بندے کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا خالق کا 300 بار ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ یہ ذکر انسان کی قوت اور ہمت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اپنے مخالفین پر غالب آتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ یا خالق کا ورد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کی رحمت اور محبت کا نشان ہے۔ یا خالق کا ذکر اللہ کی تخلیق کی عظمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو آفات سے محفوظ رکھتا ہے، دشمنوں پر غالب آنے کی قوت عطا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کی پیداوار کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت، حفاظت اور فضل کا حقدار بنتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں سکون اور خوشحالی شامل ہوتی ہے۔ یا باری، اے جان ڈالنے والے، یا باریو کا مطلب ہے اے جان ڈالنے والے یا اے حقیقت میں بنانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الباری کی ایک عظیم صفت ہے، جو ہر مخلوق میں زندگی اور حقیقت پیدا کرنے کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ایک بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یا باری پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور خاص طور پر بچہ پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والی خواتین کے لیے مفید ہے۔ جو کوئی شخص ہر جمعے کو 10 بار یا باری پڑھے، انشاءاللہ اسے بیٹا عطا ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور برکت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ ذکر خاص طور پر اولاد کی دعا کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا باریوں کا ذکر اللہ کی جان ڈالنے والی اور حقیقت کو تخلیق کرنے کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر خاص طور پر اولاد کی طلب میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا مصور، اے صورت بنانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المصور کی ایک عظیم صفت کو ظاہر کرتا ہے، جو ہر چیز کو اس کی
شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ اگر ایک بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار یا مصور پڑھے، پھر اس ذکر کے بعد پانی پر دم کر کے پی لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، خاص طور پر بچہ پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والی خواتین کے لیے۔ یا مصور کا ذکر اللہ کی تخلیقی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ ذکر خاص طور پر نیک اولاد کی دعا کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرمائے۔ یا غفار، اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الغفار کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو اپنی مخلوق کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے اور ان پر پردہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفار کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ عمل بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار غفرلی پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل فرمائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے اور بندے کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص یا غفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پا جائے گا۔ یہ ذکر انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی رضا کی طرف راغب کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ یا غفار کا ذکر اللہ کی رحمت، درگزر اور پردہ پوشی کی عظمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو مغفرت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اسے نفس کی خواہشات سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو گناہوں سے دور رکھنے اور اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا قہار، اے سب کو قابو میں رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم القہار کی ایک عظیم صفت کو بیان کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت اور تسلط کی علامت ہے۔ جو شخص بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، اگر وہ کثرت سے یا قہاروں کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے اور دنیاوی لالچ سے دور کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے 100 بار یا قہار پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ یہ ذکر اللہ کی قدرت کا اقرار ہے اور اس کے ذریعے بندہ اللہ کی مدد اور نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یا قہار کا ذکر اللہ کی طاقت اور قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو دنیاوی محبتوں سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں جگا دیتا ہے۔ مزید برآں یہ ذکر مشکلات میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور بندے کو امید اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو ہر قسم کی مشکلات میں مدد دیتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتی ہے۔ یا وہاب، اے سب کچھ عطا کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الوہاب کی صفت کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق کو بے حساب عطیات دینے والا ہے۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو، وہ کثرت سے یا وہاب کا ورد کرے یا اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حیرت انگیز طریقے سے فکر و فاقہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر بندے کی مالی حالت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل اللہ کی عطا اور رحمت کا واسطہ دے کر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص روزانہ 7 بار یا وہاب کا ورد کرے، انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات یعنی ہر دعا قبول ہونے والا ہوگا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی رحمت اور قبولیت کا حقدار بناتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے کی امید بڑھاتا ہے۔ یا وہاب کا ذکر اللہ کی
عطا کرنے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو مالی مشکلات سے نجات دلانے، حاجت پوری کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو اس کی ضروریات پوری کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتی ہے۔ یا رزاق، بہت بڑی روزی دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الرزاق کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو اپنی مخلوق کو بے شمار طریقوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رزاق پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل خاص طور پر رزق کی فراوانی کے لیے مفید ہے اور اس سے گھر میں بیماری اور مفلسی بھی نہیں آنے پائے گی۔ اس عمل میں یہ بات بھی اہم ہے کہ دانے کونے سے شروع کریں اور منہ قبلہ کی طرف رکھیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار یا رزاق پڑھے، انشاءاللہ وہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت اور برکت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ یا رزاق کا ذکر اللہ کی روزی دینے کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو رزق کی وافر فراوانی عطا کرنے، مفلسی سے محفوظ رکھنے اور دولت مند بنانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو اس کی ضروریات پوری کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لاتی ہے۔ یا فتاح، اے بہت بڑے مشکل کشا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الفتاح کی ایک اہم صفت کو ظاہر کرتا ہے جو مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دینے والا ہے۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 70 بار یا فتاح پڑھتا ہے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہو جائے گا۔ یہ عمل دل کو صفائی، روحانی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ یا فتاح کو 7 بار کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے اور انسان کی روحانی حالت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یا فتاح کا ذکر اللہ کی مدد اور مشکل کشائی کی صفات کا اقرار ہے۔ یہ ذکر دل کی صفائی اور روشنائی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو مشکلات میں ہمت اور سکون عطا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں روحانی سکون اور اطمینان لاتی ہے۔ یا علیم، اے بہت وسیع علم والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم العلیم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی تمام چیزوں کا علم رکھنے کی علامت ہے۔ جو شخص کثرت سے یا علیم کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو دین و دنیا کے علم میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا علیم کا کثرت سے پڑھنے والا شخص دین و دنیا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت، سمجھ بوجھ اور علم کی روشنی بھر دیتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یا علیم کا ذکر اللہ کے وسیع علم و حکمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر علم و معرفت کی طلب میں انسان کی مدد کرتا ہے اور اسے دین و دنیا کے معاملات میں کامیاب بناتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو علم کی روشنی عطا کرتی ہے اور اس کے دل میں سمجھ بوجھ بڑھاتی ہے۔ یا قابض، اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر یا قابض لکھ کر 40 دن تک کھاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو روزی کی کمی محسوس کرتے ہیں یا جنہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص یا قابض کا کثرت سے ورد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ زخم، درد اور دیگر تکالیف سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر انسان کی جسمانی صحت میں بہتری لاتا ہے اور اللہ کی حفاظت کا وسیلہ بنتا ہے۔ یا قابض کا ذکر اللہ کی قدرت اور کنٹرول کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو بھوک، پیاس، زخم اور
درد سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو روزی میں تنگی کی حالت میں بھی سکون عطا کرتی ہے اور اسے حفاظت فراہم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت اور نصرت کو محسوس کرتا ہے۔ یا باسط، اے روزی فراخ کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الباسط کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو رزق کی فراوانی اور بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی علامت ہے۔ جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسط پڑھے اور منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ عمل انسان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 30 بار یا باسط پڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور نصرت کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے جو انسان کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ جو شخص یا باسط کو 40 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ خلق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر انسان کو دنیاوی امور سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کی محبت اور رضا کی طرف راغب کرتا ہے۔ یا باسط کا ذکر اللہ کی فراخی رزق اور اس کی عطا کرنے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو مالی خوشحالی، دشمنوں پر فتح اور دنیاوی امور سے بے پرواہ ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بندے کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے اور اسے زندگی کی مشکلات میں اللہ کی مدد کا احساس دلاتی ہے۔ یا خافض، اے پست کرنے والے، جو شخص روزانہ یا خافض کو 500 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور مشکلات دور ہوں گی۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور رحمت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے جو بندے کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے۔ جو شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روزے پر ایک جگہ بیٹھ کر یا خافض کو 70 بار پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا رافع، اے بلند کر دینے والے، جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات میں یا رافع کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز اور تونگر بنا دے گا۔ یہ عمل انسان کی مالی حالت کو بہتر بنانے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص روزانہ یا رافع کو 20 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کی مراد پوری ہوگی۔ یہ ذکر انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے اور اس کی زندگی میں کامیابی لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا رافع کا ذکر اللہ کی قدرت اور حکمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے، مالی خوشحالی عطا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتی ہے اور اسے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ یا معز، اے عزت دینے والے، جو شخص پیر یا جمعے کے دن نماز مغرب کے بعد 40 مرتبہ یا معز کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دے گا۔ یہ عمل انسان کی شخصیت میں عزت و وقار بڑھاتا ہے اور اس کی حیثیت میں بہتری لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ کو نماز عشاء کے بعد 140 بار یا معز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی عزت و حرمت اور ہیبت لوگوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور بندے کو لوگوں کی نظر میں عزت دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا معز کا ذکر اللہ کی عزت دینے کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو باعزت اور باوقار بنانے میں مدد دیتا ہے اور اس کی شخصیت میں ایک خاص ہیبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتی ہے اور اس کی حیثیت میں بہتری پیدا کرتی ہے۔
یا مذل اے ذلت دینے والے۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذل کا ورد کر کے سر بسجود ہو کر دعا کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے اور اسے مختلف خطرات سے بچاتا ہے۔ اگر کسی کا خاص دشمن ہو تو وہ سجدے میں اس کا نام لے کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کی شر سے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور مدد کو طلب کرتا ہے اور بندے کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا مذل کا ذکر اللہ کی قدرت کا اقرار ہے جو بندے کو دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو تسلی اور سکون فراہم کرتا ہے اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہونے کی امید بندے کی زندگی میں اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یا سمیع اے سب کچھ سننے والے۔ جو شخص روزانہ 100 بار یا سمیع کا ورد کرتا ہے اور اس دوران گفتگو نہ کرے پھر پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا۔ یہ عمل دعا کی قبولیت کا مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 100 یا 50 بار یا سمیع پڑھے تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس عمل میں یہ بات بھی اہم ہے کہ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کی جائے تاکہ توجہ اللہ کی طرف مرکوز ہو۔ جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا سمیع کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نظر خاص سے نوازے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی خاص عنایت اور رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ یا سمیع کا ذکر اللہ کی سننے کی بے پناہ خصوصیت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں مدد دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت اور نظر خاص کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اے سب کچھ دیکھنے والے۔ یا بصیر کا مطلب ہے اے سب کچھ دیکھنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم البصیر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو ہر چیز کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص روزانہ عصر کے وقت یعنی ابتدائی وقت عصر سے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت یا بصیر کو 7 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی حفاظت میں لے آتا ہے اور اس کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے بعد 100 بار یا بصیر پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائے گا۔ یہ عمل روحانی ترقی اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو بندے کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ یا بصیر کا ذکر اللہ کی دیکھنے کی بے پناہ قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو اچانک موت سے محفوظ رکھنے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کے دل میں نور اور روشنی پیدا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتی ہے۔ یا حکم کا مطلب ہے اے حاکم مطلق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحکم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو تمام فیصلوں اور معاملات میں مکمل اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی ہر نماز کے بعد یا حکم کو 80 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے جو بندے کو خود مختاری اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخر شب میں باوضو ہو کر 99 بار یا حکم پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محل اسرار اور انوار بنا دے گا۔ یہ عمل روحانی بلندی اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو بندے کے دل کو علم و حکمت سے بھر دیتا ہے۔ جمعے کی رات پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص جمعے کی رات یا حکموں کا اس قدر ورد کرے کہ حال و بے خود ہو جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے دل کو کشف و الہام سے نوازے گا۔ یہ ذکر انسان کو روحانی علم اور بصیرت عطا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یا عدل اے سرتاپا انصاف۔ یا عدل کا مطلب ہے اے سرتاپا انصاف۔
یہ اللہ تعالیٰ کے اسم العدل کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو انصاف اور برابری کا علم بردار ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یا عدل کو 1000 بار پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بنے گا جو بندے کو مختلف خطرات اور آفات سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھاتا ہے اللہ تعالی مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ عمل بندے کی زندگی میں آسانیوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے۔ یا عدل کا ذکر اللہ کی انصاف کی قدرت اور حکمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنے اور زندگی میں سکون و اطمینان عطا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ یا لطیف، اے بڑے لطف و کرم کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اللطیف کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے حد مہربانی اور کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا لطیف کو 133 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ یہ ذکر انسان کی مالی حالت کو بہتر بنانے اور زندگی کی راہوں میں آسانی لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر یا لطیف کو 100 بار پڑھے انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ بیٹیوں کے نصیب اور صحت کے لیے، بیٹیوں کے نصیب کھلنے، امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد یا لطیف کو 100 بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور بندے کی مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یا لطیف کا ذکر اللہ کی لطف و کرم کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور صحت و کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے۔ یا خبیر، اے باخبر اور آگاہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الخبیر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز سے باخبر ہونے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص 7 روز تک یا خبیر کا کثرت سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی علم کی وسعت کو طلب کرتا ہے اور بندے کو حقیقتوں کا علم عطا کرتا ہے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو وہ بکثرت یا خبیر کا ورد کرے انشاءاللہ عزوجل اسے نجات نصیب ہوگی۔ یہ ذکر انسان کی خواہشات پر قابو پانے اور روحانی ترقی کے راستے پر گامزن ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یا خبیر کا ذکر اللہ کے علم اور آگاہی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو پوشیدہ رازوں کی معرفت عطا کرتا ہے اور خواہشات نفسانی سے نجات دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتی ہے اور اسے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ یا حلیم، اے بڑے بردبار، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحلیم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بردباری، صبر اور تحمل کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا حلیم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر پانی کو چھڑکے گا یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے جو بندے کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ اگر یا حلیم کو کاغذ پر لکھ کر پھر دھو کر اپنی کھیتی پر چھڑکا جائے تو انشاءاللہ زراعت ہر آفت سے محفوظ رہے گی۔ یہ عمل فصلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے تاکہ کھیت کی زرخیزی برقرار رہے، لیکن اپنی
زمین کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ یا حلیم کا ذکر اللہ کی بردباری اور رحمت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو خیر و برکت حاصل کرنے، آفات سے محفوظ رہنے اور ذرائع کی حفاظت میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکتیں پیدا کرتی ہے۔ یا عظیم، اے بڑے بزرگ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم العظیم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی عظمت، بزرگی اور بے نظیر حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا عظیم کا باکثرت ورد کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ اسے اللہ پاک عزت و عظمت نصیب کرے گا۔ یہ ذکر انسان کی شخصیت میں وقار اور اہمیت بڑھاتا ہے اور اسے لوگوں کی نظر میں باعزت بنا دیتا ہے۔ جو شخص یا عظیم کو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے، انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ یہ عمل جسمانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ یا عظیم کا ذکر اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو عزت و وقار عطا کرنے اور صحت کی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتی ہے اور اس کی مشکلات کو دور کرتی ہے۔ یا غفور، اے بخشنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الغفور کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بخشش اور معافی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا غفور کا بکثرت ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہوتے جائیں گے اور اس کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور انسان کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سجدے میں یا رب غفر لی 3 مرتبہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عمل اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور بندے کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ بیماری اور غم سے نجات، جس کو سر درد، بیماری یا غم پیش آ جائے، وہ یا غفور کی مقطعات لکھ کر، یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر کے کھا لے، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ یہ عمل صحت کی بہتری اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ یا غفور کا ذکر اللہ کی بے حد بخشش اور معافی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو رنج و غم سے نجات، مال و دولت میں برکت اور بیماری سے شفا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور رحمت کو بڑھاتی ہے۔ یا شکور، اے قدردان، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الشکور کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی شکر گزاری اور احسانات کا اعتراف کرنے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو، وہ یا شکور کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور مشکلات سے نجات دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو کوئی یا شکور کو 5000 بار روزانہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ عزوجل قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ عمل انسان کی روحانی ترقی اور اللہ کی نظر میں مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا شکور کا ذکر اللہ کی قدردانی اور شکر گزاری کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر معاشی مشکلات سے نجات، دکھ درد میں آرام اور قیامت کے دن بلند مرتبہ حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون و اطمینان اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یا علی، اے بہت بلند و برتر، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم العلی کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بلندی، عظمت اور بے نظیر مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا علی کا ہمیشہ ورد کرتا رہے اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ
اس سے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ذکر انسان کی زندگی میں اللہ کی مدد اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص ورم یعنی سوجن پر یا علی کو 3 بار پڑھ کر دم کرتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ صحت پائے گا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور شفا کا طلبگار ہے جو بندے کی صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یا علی کا ذکر اللہ کی بلندی اور برتری کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو رتبے کی بلندی، خوشحالی اور صحت کی بہتری میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ یا کبیر، اے بہت بڑے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الکبیر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو اللہ کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ یا کبیر کو 1000 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور مدد کو طلب کرتا ہے جو بندے کی حیثیت میں بہتری لاتا ہے۔ جو شخص 9 دفعہ یا کبیر کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ عمل اللہ کی شفا کا طلبگار ہوتا ہے اور بیمار کی صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یا کبیر کا ذکر اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو عہدے کی بحالی، بزرگی اور صحت کی بہتری میں مدد دیتا ہے۔ یا حفیظ، اے سب کے محافظ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحفیظ کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص باکثرت یا حفیظ کا ورد رکھتا ہے اور اسے لکھ کر اپنے پاس بھی رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی حفاظت میں لے آتا ہے اور اسے مختلف مشکلات سے بچاتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا حفیظ کو 16 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ ہر طرح بہادر رہے گا۔ یہ ذکر انسان کی ہمت اور قوت کو بڑھاتا ہے اور اسے چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ یا حفیظ کا ذکر اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو خوف اور خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اور اس میں بہادری اور ہمت بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور تحفظ کا باعث بنتی ہے۔ یا مقیت، اے سب کو روزی اور توانائی دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المقیت کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی روزی دینے کی قدرت اور اس کی فراخ دلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی شخص خالی آب خورے میں یا مقیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے اور اس میں خود پانی پیتا ہے یا کسی دوسرے کو پلاتا ہے یا سونگتا ہے، انشاءاللہ اس کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے اور انسان کی زندگی میں کامیابی لانے کا ذریعہ بھی۔ اگر کسی کی آنکھ سرخ ہو اور درد کر رہی ہو تو وہ یا مقیت کو 10 بار پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ اس کی آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت اور شفا کا طلبگار ہوتا ہے جو آنکھ کی صحت کی بحالی میں مدد کرتا ہے۔ یا مقیت کا ذکر اللہ کی روزی اور توانائی دینے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو مقصد حاصل کرنے، صحت کی بحالی اور اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکتیں پیدا کرتی ہے۔ یا حسیب، اے سب کے لیے کفایت کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحسیب کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ضروریات اور معاملات میں کافی ہے۔ جو شخص روزانہ یا حسیب کو 70 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی حفاظت اور کفایت کا ذریعہ بنتا ہے جو بندے کو مختلف خطرات سے بچاتا ہے۔ جس شخص کو کسی شخص یا چیز کا ڈر ہو
ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے، انشاءاللہ وہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے اور بندے کو سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یا حسیب کا ذکر اللہ کی کفایت اور حفاظت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو آفات سے محفوظ رکھنے اور خطرات کا سامنا کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور رحمت کو پیدا کرتی ہے۔ یا جلیل، اے بہت بڑے اور بلند مرتبے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الجلیل کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی عظمت، بڑائی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص مشک و زعفران سے یا جلیل لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کا با کثرت ورد کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل بندے کی حیثیت کو بلند کرنے اور اس کی عزت میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص یا جلیل کو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کرتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کی چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور اسے اللہ کی مدد کا احساس ہوگا۔ یا جلیل کا ذکر اللہ کی عظمت اور بلند مرتبے کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو عزت و منزلت عطا کرنے اور مال و اسباب کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا کریم، اے بہت کرم کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الکریم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کے بے حد کرم و سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم کو پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے۔ یہ عمل انسان کی روحانی حیثیت کو بلند کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بستر میں یا کریم کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ عمل بندے کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور مدد کا باعث بنتا ہے اور یہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ یا کریم کا ذکر اللہ کا کرم اور سخاوت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو عزت، روحانی بلندی اور اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا رقیب، اے بڑے نگہبان، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الرقیب کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی نگہبانی اور حفاظت کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و منال پر یا رقیب کو 7 مرتبہ پڑھ کر روزانہ دم کرتا ہے اور اس کا ورد رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی حفاظت کو طلب کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے سائے میں لے آتا ہے۔ جو شخص پھوڑے پھنسی پر یا رقیب کو 3 بار پڑھ کر پھونک دیتا ہے، انشاءاللہ عزوجل اسے شفا حاصل ہوگی۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور شفا کا طلبگار ہوتا ہے اور یہ بندے کی صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یا رقیب کا ذکر اللہ کی نگہبانی اور حفاظت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرنے، آفات سے محفوظ رکھنے اور بیماری سے شفا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا مجیب، اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المجیب کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی دعاؤں کی قبولیت اور بندے کی درخواست پر رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا مجیب کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور بندے کی زندگی میں دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو شخص یا مجیب کو 3 بار پڑھ کر دم کرتا ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کا درد سر دور ہو جائے گا۔ یہ عمل اللہ کی شفا کا طلبگار ہوتا ہے اور انسان کی صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یا واسع،
اے وسعت والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الواسع کی ایک بہت ہی اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے حد وسعت اور فراوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص بکثرت یا واسع کا ورد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی غذائیت عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر انسان کی زندگی میں خوشحالی اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو وہ یا واسع کو 70 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی حفاظت اور شفا کا طلبگار ہوتا ہے جو بندے کی صحت کو محفوظ رکھتا ہے۔ یا واسع کا ذکر اللہ کی وسعت اور فراوانی کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو ظاہری اور باطنی غذائیت عطا کرنے اور زہر کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یا حکیم، اے بڑی حکمتوں والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحکیم کی ایک خاص صفت ہے جو کہ اللہ کی حکمت، سمجھ بوجھ اور علم کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا حکیم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ ذکر انسان کی فہم و فراست کو بڑھاتا ہے اور اس کی عقل کو بہتر بناتا ہے۔ جس شخص کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا وہ پابندی سے یا حکیم کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور رہنمائی کو طلب کرتا ہے جو بندے کے کاموں میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص 80 بار یا حکیم کو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ عمل مالی خود مختاری اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یا حکیم کا ذکر اللہ کی حکمت اور علم کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو علم اور حکمت عطا کرنے، کاموں میں کامیابی اور مالی خود مختاری حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ یا ودود، اے بڑی محبت کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الودود کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے پایاں محبت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا ودود کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر کھائے تو جس جانب سے بھی ناموافق حالات کا سامنا ہو انشاءاللہ عز و جل وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ذکر بندے کو محبت اور امن کی حالت میں لے آتا ہے اور دشمنی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو شخص 1000 بار یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرتا ہے اور پھر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہوگی۔ یہ عمل ازدواجی زندگی میں خوشحالی اور محبت کا باعث بنے گا۔ یا ودود کا ذکر اللہ کی محبت اور شفقت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو دشمنی سے بچاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یا مجید، اے بڑے بزرگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المجید کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی عظمت، شان اور عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص کسی بھی موذی مرض میں گرفتار ہو وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت یا مجید کا ورد کرے اور پانی پر پھر دم کر کے پیے، انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے جو شفا کی ضمانت دیتا ہے۔ جو شخص گرمیوں میں یا مجید کو پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ پیاس سے مامون رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور حفاظت کا طلبگار ہوتا ہے جو بندے کو موسم کی سختی سے بچاتا ہے۔ یا باعث، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم یا باعث کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو بھی شخص روزانہ سوتے وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا باعث کو 101 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کا دل علم اور حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر بندے کو علم کی روشنی عطا کرتا ہے اور اس کی سوچ کو بیدار کرتا ہے۔ جو شخص یا باعث کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتا ہے اور پھر حاکم کے روبرو جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل
حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی مدد اور نصرت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یا شہید، اے حاضر و ناظر، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الشہید کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز پر نگرانی اور گواہی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کی پیشانی پر صبح کے وقت ہاتھ رکھ کر یا شہید کو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے، انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ ذکر محبت اور سمجھ کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید کو 27 بار صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کا وہ بچہ یا بچی انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ یہ عمل بچوں کی تربیت میں بہتری اور ان کے کردار کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یا حق، اے برحق و برقرار۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحق کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی سچائی اور استقامت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص چکور کاغذ کے چاروں کونے پر الحق لکھ کر صبح کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف کر کے دعا کرتا ہے، انشاءاللہ گم شدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل اللہ کی مدد طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے جو بندے کی ضروریات پوری کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی قیدی آدھی رات کو ننگے سر یا حق کو 108 بار پڑھتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل وہ قید سے رہائی پائے گا۔ یہ ذکر قید کی مشکلات کو دور کرنے اور اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا وکیل، اے بڑے کارساز، جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت یا وکیل کا ورد کرتا ہے اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتا ہے اور آفات سے بچاتا ہے۔ جو شخص روزانہ عصر کے وقت یا وکیل کو 7 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ہر آفت سے پناہ پائے گا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے جو بندے کو مختلف مشکلات سے بچاتا ہے۔ یا قوی، اے بڑی طاقت اور قوت والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم القوی کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے حد طاقت اور قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص واقعی مظلوم، کمزور یا مغلوب ہو، وہ اس ظالم اور طاقتور شخص کو دفع کرنے کی نیت سے بکثرت یا قوی کا ورد کرے، انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی مدد اور قوت کا طلبگار بناتا ہے جو اسے اپنے حق کی حفاظت میں مدد دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کی دوسری ساعت میں یا قوی کو بہت بار پڑھے انشاءاللہ عزوجل تو اس کی نسیان یعنی بولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ یہ عمل یاداشت کی قوت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا متین، اے شدید قوت والے، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی قوت، مضبوطی اور استقامت کو ظاہر کرتا ہے۔ جس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، اگر یا متین کو کاغذ پر لکھ کر اس بچے کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کو تسکین ہوگی۔ یہ عمل بچے کی ذہنی اور جسمانی حالت میں بہتری لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر کسی ماں کا دودھ کم ہو تو یا متین کو لکھ کر اسے پلانے سے ماں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور دودھ کی فراوانی کا باعث بنتا ہے۔ یا ولی، اے مددگار اور حمایتی، جو شخص جمعے کی رات کو یا ولی کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اسے بلند روحانی مقام و مرتبہ نصیب ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی گناہوں کی طرف مائل ہو اور نافرمان ہو تو یا ولی کا وظیفہ کرنے سے بیوی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور رہنمائی کو طلب کرتا ہے جو بندے کی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ جب یا ولی پڑھا جائے تو اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یا ولی کا ورد 100 مرتبہ کیا جائے، انشاءاللہ یہ ذکر اور بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یا حمید،
اے لائق تعریف، جو شخص 45 دن تک متواتر یا حمید کو 93 مرتبہ تنہائی میں پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی تمام بری خصلتیں اور عادتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ذکر انسان کو اپنی اصلاح کی راہ پر گامزن کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ جس شخص کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، وہ یا حمید کو 90 مرتبہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے، حسب ضرورت اس میں پانی پیے، انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی۔ یہ عمل بندے کی زبان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے اور مثبت تبدیلیوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک چلا سکتے ہیں۔ یا محسی، اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے۔ یا محسی کا مطلب ہے اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المحسی کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز کو جاننے اور شمار کرنے کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت نیکی پر مائل نہ ہو اور برائی کی عادت نہ چھوٹتی ہو تو وہ سوتے وقت اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر یا محسی کو 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد عبادت اور ریاضت کا شوق پیدا ہوگا اور عذاب قبر کے خطرے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے اور نیکی کی راہ میں قدم بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کی رات یا محسی کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے جو بندے کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ 20 مرتبہ یا محسی پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر انہیں کھاتا ہے، انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ یہ عمل بندے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی زندگی میں آسانیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا المبدی، یا المبدی کا مطلب ہے اے پہلی بار پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المبدی کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قدرت اور ہر چیز کی ابتدا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یا المبدی کو 99 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ نہ تو اس کا حمل گرے گا اور نہ ہی وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور حفاظت کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے جو حاملہ عورت اور بچے کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ یا المبدی کا ذکر اللہ کی تخلیقی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر حاملہ خواتین کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو ان کے حمل کی حفاظت اور اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں پیدا کرتی ہے۔ یا معید، اے دوبارہ پیدا کرنے والے۔ یا معید کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المعید کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے جو چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں یا معید کو 70 بار پڑھا جائے، انشاءاللہ گمشدہ شخص 7 روز میں واپس آ جائے گا یا اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ عمل اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا مؤثر طریقہ ہے جو گمشدہ افراد کی واپسی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا معید کے ورد کو پڑھنے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی مدد اور سکون عطا کرتا ہے جو زندگی کی مشکلات میں سکون و اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اگر یا معید کو یا مبدی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یعنی یا مبدی یا معید، تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے اور مخفی امور پڑھنے والے پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ عمل یاداشت کو بہتر بنانے اور حقائق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یا محیی، یا محیی کا مطلب ہے اے زندگی دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المحیی کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی زندگی دینے اور صحت کی بحالی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص بیمار ہو وہ بکثرت یا محیی کا ورد رکھے
رکھے یا دوسرے بیمار پر دم کرے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے اور بیمار کی صحت کی بحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا محیی کو 89 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی قید و بند سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل اللہ کی حفاظت اور حمایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص روزانہ یا محیی کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے انشاءاللہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ذکر بندے کو جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یا محیی کا ذکر اللہ کی زندگی دینے اور صحت بحال کرنے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بیماریوں کی صحت، قید و بند سے نجات اور جادو کے اثرات سے حفاظت میں مدد دیتا ہے۔ یا ممیت، اے موت دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الممیت کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی موت دینے کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا ممیت کو پڑھتے پڑھتے سو جائے انشاءاللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔ یہ عمل بندے کو اپنے نفس پر قابو پانے اور روحانی سکون حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا ممیت کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے انشاءاللہ عزوجل اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ذکر بندے کو جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الحی کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی لازوال حیات اور قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا حی کو 3000 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ ذکر اللہ کی حفاظت اور صحت کی ضمانت فراہم کرتا ہے اور بندے کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یا حی کو چینی کے برتن پر مشک اور گلاب سے لکھ کر شیرین پانی سے دھو کر پیا جائے یا کسی دوسرے بیمار کو پلایا جائے انشاءاللہ اسے شفا کاملہ نصیب ہوگی۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور شفا کا طلبگار ہوتا ہے جو بندے کی صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہو وہ یا حی کو خود 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عزوجل وہ صحت پائے گا۔ یہ ذکر بیمار کے لیے طاقتور علاج اور صحت کی بحالی کا ذریعہ ہے۔ یا حی کا ذکر اللہ کی لازوال حیات اور صحت دینے کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے، شفا حاصل کرنے اور صحت کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یا قیوم، اے سب کو قائم رکھنے والے اور سنبھالنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم القیوم کی ایک اہم صفت ہے جو کہ اللہ کی بے حد طاقت اور ہر چیز کی نگرانی کی علامت ہے۔ جو شخص بکثرت یا قیوم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ یہ ذکر بندے کی شخصیت میں وقار پیدا کرتا ہے اور اسے معاشرتی سطح پر قابل احترام بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر یا قیوم کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے جو بندے کو خوشیوں اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حی یا قیوم کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل دن کی شرعات کو فعال بنانے کا ذریعہ ہے۔ صبح کے وقت جو کوئی یا قیوم کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ یہ ذکر بندے کی محبت اور قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یا قیوم کا ذکر اللہ کی قدرت اور ہر چیز کو قائم رکھنے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کی عزت میں اضافہ، خوشحالی، سستی کا خاتمہ اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ یا واجد، اے ہر چیز کو پانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الواجد کی ایک اہم صفت ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز کو عطا کرنے اور اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجد کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کی غذا، اس کے قلب کی طاقت، قوت
اور نورانیت کا باعث بنے گی۔ یہ ذکر کھانے کے روحانی اور جسمانی فوائد کو بڑھاتا ہے اور انسان کی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر یا واجد پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نوکر ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یہ عمل کھانے کی برکت کو بڑھاتا ہے اور جسم میں صحت کی بحالی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا واجد کا ذکر اللہ کی ہر چیز کو عطا کرنے کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر انسان کی غذا کی طاقت اور نورانیت کو بڑھاتا ہے، صحت کی بہتری کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکتیں پیدا کرتی ہے۔ یا ماجد، اے بزرگی اور بڑائی والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الماجد کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں یا ماجد کا اس قدر ورد کرتا ہے کہ بے خود ہو جائے، انشاءاللہ اس کے قلب پر انوار الہی ظاہر ہونے لگیں گے۔ یہ ذکر بندے کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کی رحمت اور نور کا حامل بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا ماجد کو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے پیتا ہے تو وہ بیمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمل اللہ کی حفاظت کو طلب کرتا ہے۔ یا ماجد کا ذکر اللہ کی بزرگی اور شان کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو روحانی نور عطا کرنے اور صحت کی حفاظت میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکتیں لاتی ہے۔ یا واحد، اے ایک اور اکیلے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الواحد کی ایک اہم صفت ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت اور بے نظیر حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص بھی روزانہ یا واحد کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے دل سے مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے اور دنیاوی تعلقات کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ جس شخص کو اولاد نہ ہوتی ہو، وہ یا واحد کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے اولاد صالح نصیب ہوگی۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور برکت کو طلب کرتا ہے جو بندے کے لیے خوشخبری کا باعث بنتا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، وہ یا واحد کو 1001 بار پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ یا واحد کا ذکر اللہ کی وحدانیت اور بے نظیر حیثیت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر مخلوق کی محبت اور خوف سے نجات، اولاد کی طلب اور ڈر کی حالت میں سکون فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا صمد، اے بے نیاز، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الصمد کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے نیازی اور ہر چیز کا محتاج نہ ہونے کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر یا صمد کو 115 یا 125 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کو ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی۔ یہ ذکر بندے کے دل کی صفائی اور اس کی سوچ میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص باوضو یا صمد کا ورد جاری رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور کفایت کو طلب کرتا ہے جو بندے کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ جو شخص یا صمد کو 1000 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ یہ عمل بندے کو قوت اور حوصلہ عطا کرتا ہے اور اسے مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ یا قادر، اے قدرت والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم القادر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے حد طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر یا قادر کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے گا، بشرطیہ کہ وہ حق پر ہو۔ یہ ذکر بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے ہوئے یا قادر پڑھے
اور اس کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ یہ عمل بندے کی حفاظت اور سکون عطا کرتا ہے۔ اگر کسی مشکل کا سامنا ہو تو یا قادر کو 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور مشکلات کو حل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ یا قادر کا ذکر اللہ کی طاقت اور قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے، مشکلات میں آسانی پیدا کرنے اور حق کی راہ میں استقامت عطا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا مقتدر، اے پوری قدرت رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المقتدر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے پناہ طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص سو کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد بکثرت یا مقتدر کا ورد کرتا ہے یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے تمام کام درست اور آسان ہو جائیں گے۔ یہ ذکر بندے کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے یا مقتدر کو 20 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ یہ عمل بندے کی رات کی عبادت کو خاص برکتوں سے نوازتا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے۔ یا مقدم، اے پہلے اور آگے کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المقدم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وقت اور طریقے سے پیش قدمی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ یا مقدم کا کثرت سے ورد کرے۔ یہ ذکر بندے کو سکون اور ہمت عطا کرتا ہے اور اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص جنگ کے وقت یا مقدم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اسے پیش قدمی کی قوت عطا فرمائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ذکر بندے کو مضبوطی اور اعتماد دیتا ہے اور اس کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شخص ہر وقت یا مقدم کا ورد رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ذکر بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یا مؤخر، اے پیچھے اور بعد میں رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المؤخر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر پیچھے یا آگے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو شخص یا مؤخر کو روزانہ 100 بار پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں گے۔ یہ ذکر بندے کے کاموں میں برکت اور اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا مؤخر کا ورد رکھتا ہے، انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ یہ ذکر بندے کو اپنے گناہوں کی معافی کی راہ میں مدد فراہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار بناتا ہے۔ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ یا مؤخر کو پابندی سے پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے ایسا اللہ کا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی محبت اور قربت کا احساس دلاتا ہے جو اس کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ یا احد، اے بے نظیر، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الاحد کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت اور بے نظیر حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کوئی یا احد کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے جو بندے کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص یا عہد کو 1000 بار تنہائی میں پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ نیک بن جائے گا۔ یہ ذکر بندے کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کی راہ میں نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یا اول، اے سب سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الاول کی ایک اہم صفت ہے جو کہ اللہ کی ابتدا اور سب چیزوں کے آغاز کی علامت ہے۔ جو شخص 40 دن تک یا اول کو 40 مرتبہ پڑھتا ہے،
ہے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی، یعنی اگر اس کی خواہش لڑکا پیدا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعے کے دن یا اول کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ یہ عمل سفر میں حفاظت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا اول کو 1000 بار پڑھتا ہے انشاءاللہ عزوجل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ یہ ذکر محبت اور رحمت کے بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ یا اول کا ذکر اللہ کی ابتدا کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو اولاد، حفاظت اور محبت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکتیں پیدا کرتی ہے۔ یا آخر، اے سب کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الآخر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی ذات اور تمام مخلوقات کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہنے کی علامت ہے۔ جو شخص روزانہ یا آخر کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے اور دنیاوی محبتوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص یا آخر کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور مغفرت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو شخص کسی جگہ جائے اور یا آخر کو پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل وہاں عزت اور توقیر پائے گا۔ یہ ذکر بندے کو لوگوں کی نظروں میں قابل احترام بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یا ظاہر، اے ظاہر و آشکار، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الظاہر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز کو ظاہر کرنے اور حقیقتوں کو کھولنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص اشراق کے بعد یا ظاہر کو 500 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر بندے کو بصیرت، علم اور روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ اور اگر یا ظاہر کو گھر کی دیوار پر لکھا جائے انشاءاللہ عزوجل دیوار سلامت رہے گی۔ یہ عمل اللہ کی حفاظت کو طلب کرتا ہے اور بندے کے گھر کی سلامتی کا سبب بھی بنتا ہے۔ یا باطن، اے پوشیدہ و پنہا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الباطن کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی پوشیدہ حقیقتوں اور باطنی اسرار کو جاننے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا باطن کو 33 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے دل میں محبت الہی پیدا ہوگی۔ یہ ذکر بندے کی روحانی بصیرت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کی محبت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو وہ یا باطن کو لکھ کر اس چیز کے ساتھ رکھتے انشاءاللہ عزوجل کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکے گا۔ یہ عمل امانت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے۔ یا والی، اے والی اور متصرف، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الوالی کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہر چیز پر حکمرانی اور تصرف کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو شخص کثرت سے یا والی کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کی حفاظت اور اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا والی کو کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے دروازے دیوار پر ڈالے انشاءاللہ عزوجل وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل گھر کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو وہ یا والی کو 11 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ ذکر بندے کی قوت اور اختیار میں اضافہ کرتا ہے جو اسے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا متعالی، اے سب سے بلند و برتر، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم المتعالی کی ایک اہم صفت ہے جو اللہ کی بلندی، عظمت اور بے نظیر حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو
تو جو شخص کثرت سے یا متعالی کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہوں گی۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی مدد کا طلبگار بناتا ہے جو اسے زندگی کی مشکلات میں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے، اور جو عورت حالت حیض میں یا متعالی کا کثرت سے ورد کرتی ہے انشاءاللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی۔ یہ ذکر خاص طور پر خواتین کی جسمانی و ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ یا متعالی کا کثرت سے ورد مشکل ترین کاموں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ عمل بندے کو ہمت اور طاقت دیتا ہے اور اللہ کی مدد کا احساس دلاتا ہے۔ یا بر، اے بڑا اچھا سلوک کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم البر کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی مہربانی، رحمت اور نیک سلوک کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو شخص شراب نوشی، زناکاری وغیرہ جیسی بدکاریوں میں گرفتار ہو وہ روزانہ یا بر کو 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی رحمت کا طلبگار بناتا ہے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو شخص حب دنیا میں مبتلا ہو وہ یا بر کا کثرت سے ورد کرے، انشاءاللہ حب دنیا اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ یہ ذکر دنیاوی محبت سے دور کرنے اور اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچے کی حفاظت، جو شخص اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد یا بر کو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سپردگی میں دے دے، انشاءاللہ عزوجل وہ بچہ بلیاؤں سے دور رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ یہ عمل بچے کی صحت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا تواب، اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم التواب کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت اور معافی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص نماز چاشت کے بعد یا تواب کو 360 بار پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ النصوح نصیب فرمائے گا۔ یہ عمل بندے کو سچی توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کاموں میں آسانی کے لیے، جو شخص کثرت سے یا تواب کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ ذکر بندے کی زندگی میں اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے اور مشکلات کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ظالم سے خلاصی، اگر کسی ظالم پر یا تواب کو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ اس سے خلاصی نصیب ہوگی۔ یہ ذکر بندے کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا منتقیم، اے بدلہ لینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم المنتقیم کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی طاقت اور انصاف کی علامت ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ برتتا ہے۔ تو جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے میں قدرت نہ رکھتا ہو وہ یا منتقیم کو 3 دن تک بکثرت پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے خود انتقام لے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی مدد اور انصاف کا احساس دلاتا ہے اور یہ امید پیدا کرتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں فیصلے کرے گا۔ اگر کوئی شخص دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ یا منتقیم کو 3 جمعہ تک کثرت سے پڑھے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت اور نرم دلی کو طلب کرتا ہے جو دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یا منتقیم کا ذکر اللہ کی انصاف اور بدلہ لینے کی صفت کا اقرار ہے۔ یا عفو، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، جس شخص کے گناہ بہت ہوں وہ یا عفو کا کثرت سے ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی رحمت کا طلبگار بناتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کی معافی کی امید دیتا ہے۔ یا عفو کا ذکر اللہ کی معافی اور درگزر کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی جانب راغب کرتا ہے۔ یا رعوف،
اے بہت بڑے مشفق۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الرؤوف کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی اور رحم کی علامت ہے۔ تو جو شخص بکثرت یا رؤوف کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ یہ ذکر بندے کی شخصیت میں محبت اور شفقت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ یا رؤوف پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا۔ یہ عمل بندے کو سکون اور ذہنی خوشحالی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی غضبناک شخص پر دم کیا جائے تو اس کا غصہ بھی رفع ہو جائے گا، اور جو شخص کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے وہ یا رؤوف کو 10 بار پڑھے پھر اس ظالم سے بات کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا رؤوف کا ذکر اللہ کی مہربانی اور شفقت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو مخلوق کی محبت حاصل کرنے، غصے کو قابو کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یا مالک الملک، اے ملکوں کے مالک۔ یہ اسم مالک الملک کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بادشاہت اور ہر چیز پر حکمرانی کی علامت ہے۔ جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یہ ذکر بندے کی مالی حالت کو بہتر بنانے اور اللہ کی برکتوں کا طلبگار بناتا ہے۔ جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہوگا۔ یہ ذکر بندے کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، اطمینان اور مالی خوشحالی بھی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا ذی الجلال والاکرام، اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے۔ جو شخص یا ذی الجلال والاکرام کا کثرت سے ورد کرتا ہے انشاءاللہ اسے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس اسم کے ساتھ دعا کرنے سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ذکر بندے کی دعاؤں کی قبولیت میں مدد دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا ذی الجلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی طرف سے عزت اور معاشرتی حیثیت میں اضافہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا مقسط، اے عدل و انصاف قائم کرنے والے۔ جو شخص روزانہ یا مقسط کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے یا مقسط کو 700 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔ یا مقسط کو 100 مرتبہ پڑھنا شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ذکر بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ یا جامع، اے سب کو جمع کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جو کہ ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس شخص کے عزیز و اقارب اس سے جدا ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے یا جامع کو 10 بار پڑھے اور ہر بار ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ میں ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ عمل محبت اور اتحاد کے لیے خاص طور پر مؤثر ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو یا جامع پڑھنے سے وہ چیز انشاءاللہ اسے مل جائے گی۔ یہ ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار بناتا ہے۔ جائز محبت کے لیے بھی یہ دعا بے مثال ہے۔ یا جامع کا ورد محبت اور دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا جامع کا ذکر اللہ کی جمع کرنے کی صفت کا اقرار ہے۔ یہ ذکر بندے کو عزیز و اقارب کو جمع کرنے، گمشدہ چیزوں کو واپس پانے اور جائز محبت کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یا غنی، اے بڑے بے نیاز اور بے پرواہ۔
جو شخص روزانہ یا غنی کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرمائی جائے گی اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ ذکر بندے کی مالی حالت کو بہتر بنانے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی کسی ظاہری یا باطنی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر یا غنی پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ وہ نجات پائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی شفا کا طلبگار بنتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر کسی کو ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو وہ یا غنی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو سکون اور آرام عطا کرتا ہے۔ یا مغنی کا مطلب ہے اے بے نیاز اور غنی بنا دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی بے نیازی اور غنی کرنے کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو شخص یا مغنی کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یا مغنی کو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ سورہ مزمل کی بھی تلاوت کرنے سے مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر کوئی شخص یا مغنی کو ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو سکون ملے گا۔ یہ ذکر جسمانی درد میں آرام دینے کا ذریعہ ہے۔ یا مانع، اے روک دینے والے، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی طاقت کی علامت ہے کہ وہ جو چاہے روک سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر یا مانع کو 20 بار پڑھے، یا اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ پڑھ کر بچھونے پر بیٹھے، انشاءاللہ عز و جل ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ یہ ذکر محبت اور صلح کا ذریعہ بنتا ہے جو رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص باکثرت یا مانع کا ورد رکھتا ہے انشاءاللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی حفاظت کا طلبگار بناتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا مانع کو کسی جائز اور خاص مقصد کے لیے پڑھے انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ ذکر بندے کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یا دار، اے ضرر پہنچانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الدار کی ایک اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہے تو وہ ہر شب جمعہ اور ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں یادار کو 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ ذکر اللہ کی مدد اور حفاظت کو طلب کرتا ہے جو بندے کو اس کے عہدے میں استقامت عطا کرتا ہے۔ جو شخص شب جمعہ میں یادار کو 100 بار پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ تمام ظاہری و باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کی حفاظت اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یادار کا ورد کرنے سے بندے کو قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ یہ عمل بندے کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کی محبت و قربت کا احساس دلاتا ہے۔ یا نافع، اے نفع پہنچانے والے، یہ اسم اللہ کی نفع رسانی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص یا نافع کو 20 بار کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ ذکر بندے کی کوششوں میں برکت اور کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو شخص کشتی یا کسی سواری میں سوار ہونے سے پہلے یا نافع کا کثرت سے ورد کرتا ہے انشاءاللہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے
کا۔ یہ ذکر سفر میں حفاظت کا ذریعہ ہے اور بندے کو اللہ کی مدد کا طلبگار بنا دیتا ہے۔ یا نور کا مطلب ہے اے سرتاپا نور اور نور بخشنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی روشنی اور ہدایت کی علامت ہے۔ جو شخص یا نور کو شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ النور اور 1000 مرتبہ النور پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ یہ عمل روحانی ترقی اور اللہ کی ہدایت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا نور کا ورد کرنے سے بندے کی زندگی میں روشنی اور ہدایت کا اضافہ ہوتا ہے جو اس کے فیصلوں اور زندگی کے راستوں کو واضح کرتا ہے۔ یا ہادی اے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے۔ یا ہادی اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم ہے جو کہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کی علامت ہے۔ تو جو شخص آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یا ہادی کا کثرت سے ورد کرتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ اپنے منہ پر آنکھوں پر ملتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا۔ یہ عمل اللہ کی رہنمائی اور علم و بصیرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا ہادی کا ذکر بندے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کا طلبگار بنا دیتا ہے۔ یا بدیع اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے۔ جس شخص کو کوئی غم یا کوئی مصیبت یا کوئی مشکل پیش آئے تو وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہوگا وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جس کو کوئی سخت مہم درپیش ہو وہ 70,000 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوگا۔ یا باقی اے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا باقی اہم صفت کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کی ابدیت اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے کی علامت ہے۔ جو شخص یا باقی کو جمعے کی رات میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی رحمت اور حفاظت کا طلبگار بناتا ہے۔ یہ ذکر کرنے سے انشاءاللہ بندے کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے۔ یا باقی کی کثرت بندے کے اعمال کی اہمیت کو بڑھاتی ہے اور اللہ کی رضا کو طلب کرتی ہے۔ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے یا باقی کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ دکھ سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل بندے کو سکون اور ذہنی خوشحالی عطا کرتا ہے۔ یا وارث سب کے بعد موجود رہنے والے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت یا وارث کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ ہر رنج و غم، سختی اور مصیبت سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے کو سکون عطا کرتا ہے۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان یا وارث کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر طرح کی حیرانیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل بندے کے لیے حفاظت اور استقامت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص یا وارث کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہ ذکر بندے کی صحت اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ یا رشید اے راستین اور نیکوئی پسند کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الرشید کی ایک اہم صفت ہے جو کہ اللہ کی ہدایت، حکمت اور نیک راستوں کی رہنمائی کی علامت ہے۔ جس شخص کو اپنے کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان یا رشید کو 1000 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ خواب میں تدبیر نظر آئے گی یا دل میں اس کا ارادہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر بندے کو صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ یا رشید کا ورد رکھتا ہے تو انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ ذکر بندے کی زندگی میں سکون اور استقامت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے۔ یا رشید کا کثرت سے ورد کرنے سے کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ یہ ذکر رزق اور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ یا صبور
اے بڑے صبر و تحمل والے۔ ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے یا صبور کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس دن وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کی حفاظت کا طلبگار بناتا ہے اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص بھی کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ یا صبور کو 1020 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ وہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ یہ ذکر بندے کو مشکلات میں ثابت قدم رکھنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جس کو درد، رنج یا مصیبت پیش آئے وہ یا صبور کو 33 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عزوجل سکون حاصل ہوگا۔ یہ ذکر بندے کو روحانی آرام اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے اللہ پاک کے 99 اسماء حسنی جو آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھی۔ اور ایک اور گزارش آپ سے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی شیئر کریں اور اپنے واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس میں جہاں کہیں بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہاں پر شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔